نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ ہم خدا کی ذات و صفات کے بارے میں جانے جس طرح جاننا چاہیے۔ یہ تو میرے نبی ہی کا صدقہ ہے، میرے پیغمبر ہی کا صدقہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے اللہ کے جلوے کو دیکھا اور آ کے بتا دیا۔ ان کے بتانے پر، ان کی گواہی پر ہم نے بھی گواہی دے دی اور ہم نے بھی پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، مگر نبی نے ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا اور آ کے بتایا کہ خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی نے کائنات بنائی ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان کے دیکھنے کی وجہ سے ہم نے مان لیا اور ہم نے بھی گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی، جبکہ ہم گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہادت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز دیکھی ہو اس کو بتاؤ، یا کم سے کم جانکاری ہو اس چیز کی اسے بتاؤ۔ تو ہم نے تو نہ خدا کو دیکھا نہ ہمیں جانکاری، تو پھر شہادت کیسے ہم دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ تو ایک ہوتی ہے شہادت، ایک ہوتی ہے شہادت علی الشہادت، ایک ہوتی ہے شہادت یعنی گواہی دینا کہ آپ نے فلاں جگہ پر اپنی آنکھوں سے دیکھا جس واقعے کو، اسے آپ نے بیان کر دیا، یہ ہو گئی گواہی۔ یا آپ نے اپنے کانوں سے کسی چیز کو سنا، اسے آپ نے بتا دیا، یہ ہو گئی شہادت، یہ ہو گئی گواہی۔ اب آپ نے نہ تو جانا نہ تو دیکھا، تو شریعت میں اس چیز کی گواہی جائز نہیں، نہ گواہی قابل قبول ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں، جب آپ نے سنا ہی نہیں، تو گواہی کا ہے۔ تو ایک ہے شہادت، ایک ہے شہادت علی الشہادت کہ سید طارق صاحب نے فلاں جگہ پر واقعہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے اور انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے ان کی گواہی پر اپنی گواہی دی، میں نے ان کی گواہی پر اپنی گواہی دی۔ اس کو بولتے ہیں شہادت علی الشہادت۔ وہی ہے معاملہ۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو جانا، ہم ان کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے ان کے بتانے کے اعتبار سے ہم نے بھی کہہ دیا اور پڑھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور کسی نبی کے اس میں شہادت کی گواہی آتی بھی نہیں، بالکل۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا۔ عرش سے بھی نازک تر آسمان کے نیچے ایک ایسا دربار ہے، ایک ایسی درگاہ ہے کہ جس درگاہ میں حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ، حضرت بایزید بستانی جیسے بزرگ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے تو اپنی سانس کو جاری رکھنا بھی توہین سمجھتے تھے۔ اپنی سانس جاری رکھنا بھی، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، تو یہ ایسے بزرگ حضرت جنید بایزید، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستانی، یہ ایسے اللہ والے ہیں، انہوں نے جانا، انہوں نے سمجھا نبی کا احترام، نبی کی تعظیم و توقیر۔ یہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو یہ نبی کی بارگاہ میں سانس لینا بھی توہین سمجھتے تھے۔
اپنی سانس روک لیا کرتے تھے. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. انہوں نے اپنی سانسیں روک لی ہیں. حضرت جنید بغدادی نے اور حضرت بایزید بسطامی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اس طرح سے ادب و احترام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی اپنے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق عطا فرمائے. ان کی سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق